بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں 72 اور 73، اور اس پر سورہ احزاب ختم ہوئی اور 22ویں پارے کا 6واں رکوع بھی ختم ہوا، اور سورہ احزاب کل 9 رکوع پہ مشتمل تھی، وہ بھی ختم ہوئی۔ آخری دو آیتوں کا ترجمہ ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ عملیات میں بڑا ظالم ہے اور علمیات میں بڑا جاہل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اسی طرح مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، اور اللہ جل جلالہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ دو آیتیں آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سن لیا۔ یہ جو بات آپ حضرات نے سنی کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین کے اوپر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امانت سے مراد آسمانی سارے احکامات مراد ہیں۔ آسمانی سارے احکامات کا خلاصہ کیا ہے؟ عقائد کہ اللہ ایک ہے، فرشتے موجود ہیں، سارے رسول سچے تھے، ساری کتابیں سچی تھی، تقدیر اچھی بری سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ جل جلالہ اس دنیا کو ختم کریں گے، آخرت آئے گی، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ تو اسلامی احکامات میں سر فہرست عقائد ہے۔ نمبر 2 عبادات ہیں، زبان سے اقرار ہے کلمہ شہادت کا، بدن سے نماز ہے، روزہ ہے، پیسوں سے زکوٰۃ ہے، اور پیسوں اور بدن دونوں سے حج ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، اسی طرح معاملات، مالی معاملات ہیں، یہ بھی آسمان سے اترے ہیں۔ اس میں شادیاں بھی ہیں، اس میں جھگڑے بھی ہیں، حقوق کوئی دبا دیتا ہے اس سے وصول کرنا ہے، تو یہ بھی آسمان سے اترے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مجموعہ ہے اس بات کا۔ سزاؤں کا ذکر ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص ہے۔ کسی نے بدکاری کی تو اس کو سزا دی جائے گی، حد زنا ہے۔ کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، حد سرقہ ہے۔ کسی نے کسی پر الزام لگائے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف ہے۔ یہ پوری شریعت ہے۔ پھر سیاسیات ہیں۔ سیاسیات کس کو کہتے ہیں؟ ہر کام نظم کے ساتھ کرنا، ترتیب کے ساتھ کرنا، بے ترتیبی نہیں، انتظام کے ساتھ ہر کام کرنا۔ اخلاقیات یہ بھی آسمان سے اترے ہیں، اخلاقیات یہ بھی آسمان سے اترے ہیں۔ طبیعتوں کی نرمی ہے، اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنا، خوبیوں سے آراستہ کرنا۔ تو یہ پوری شریعت ہے جو میں نے تھوڑی سی آپ کو اس کی ایک مثال دی۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، یہ بھی آسمان سے اتری ہے۔
معاشرت میل جول، والدین کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، مارکیٹ والوں کے ساتھ، ساتھ رہن سہن والے، سفر میں آپ کے ساتھ میل جول، معاشرت میل جول۔ تو عبادات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاسیات، اخلاقیات، سزاؤں کا بیان اور مالی چیزوں کا بیان، یہ سب باتیں آسمان سے اتری ہیں۔ ان سب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا امانت کا، کہ اللہ جل جلالہ نے آسمان سے امانت۔ پھر امانت کا جو مرکز ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ یہ امانت کا جو مرکز ہے وہ مومن کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ امانت انسان کے دلوں کی جڑوں پہ آئی ہے۔ تو یہ لفظ امانت کا تو یہ مطلب ہے، آسمانی احکامات، جس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو ایک خلاصہ سا سنایا۔ پھر ہم نے یہ امانت پیش کی، ہمارے رب فرما رہے ہیں ہم نے پیش کی، آسمانوں پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی۔ آسمان اتنی بڑی اللہ پاک نے مخلوق بنائی ہے۔ آسمان یعنی دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، آسمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان اللہ پاک نے دنیا والوں کے دسترس سے کیا رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ پھر بغیر ستون کے بنایا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں۔ پھر بہت موٹا بنایا، پھر آسمان میں دروازے بنائے۔ یہ سب باتیں آیتیں احادیث میں موجود ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق ان کے سامنے پیشکش ہوئی۔ کیا پیش ہوا میں بتاتا ہوں ابھی۔ اسی طرح زمین بہت بڑا کرہ ہے یہ، اور اس میں سمندر بھی ہے، انسان بھی رہتے ہیں۔ ان زمینوں پہ پیش کیا۔ پھر اسی زمینوں میں زمین ہلتی تھی تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو گاڑا، جیسے کیلیں ٹھوکتے ہیں کسی چیز، کوئی چیز ہلے نہیں تو سکرو لگا لی یا جی کیل لگا لی، تو یہ پہاڑوں کو ٹھوکا۔ پہاڑی سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، اپنے ملک میں دیکھ لیں، دیگر ممالک میں دیکھ لیں، بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ تو یہ ہم نے ان تینوں کے سامنے پیشکش کی، امانت کی۔ اس پیشکش کی صورت کیا تھی کہ آسمان، زمین اور پہاڑ انسانی نظر کے مطابق یہ سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اگرچہ اس سے اور بڑی مخلوق موجود ہے لیکن وہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ اچھا، ان کے سامنے امانت پیش کی، امانت کی وضاحت آپ کے سامنے آئی۔ پیشکش کا مفہوم کیا ہے؟ پیشکش کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان، زمین اور پہاڑ میں ایک شعور پیدا کیا، ایک سمجھ پیدا کی۔ سمجھ آج بھی ہے، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت بھی سمجھ ہے، لیکن اس پیشکش سے پہلے ان کے اندر ایک اضافی شعور پیدا کیا، ایک اضافی سمجھ پیدا کی کہ یہ آسمان سے ایک امانت ہے احکامات کی شکل میں، یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں مکلف بنائیں گے ہم، تم نے بجا لانا ہے، عقیدے کو بھی بجا لانا ہے، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، یہ سب چیزیں۔ اگر تم بجا لے آئے تو تمہیں ہم جنت میں بھیجیں گے، تم سے ہم خوش ہو جائیں گے اور تمہارے لیے ہم نعمتوں کی بارش کر دیں گے، اور اگر تم بجا نہیں لائے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو شعور پیدا کیا، سمجھ پیدا کی۔ ویسے سمجھ ہر چیز میں ہے، ویسے یہ جو پنکھے چل رہے ہیں اس میں بھی سمجھ ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ جو پتھر ہیں، درخت ہیں، ان میں بھی شعور ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سمجھ اور اس شعور سے اضافی شعور پیدا کیا، مکلف بننے کے لیے جو چیز ضروری تھی۔ تو آسمان، زمین اور پہاڑوں نے انکار کیا۔ اچھا، پھر یہ والی بات بھی تھی کہ اگر مان لو گے تو بہت اچھا ہماری اس پیشکش کو، اور اگر نہیں مانو گے تو ہم ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو پیشکش تھی یہ جبری نہیں تھی، اختیاری تھی۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ سمجھنی ہیں۔
یہ والی پیشکش یہ کیا تھی؟ جبری نہیں تھی، یہ والی پیشکش اختیاری تھی کہ اگر قبول کر لیا تو بہت اچھا، لیکن اس کو آخر تک نبھانا ہوگا، اور اگر قبول نہیں کیا تو ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک بات کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیشکش ہے یہ جبری نہیں ہے۔ ایک پیشکش آسمان اور زمین پر ہوئی ہے جبری، وہ کیا؟ وہ جبری یہ ہوئی کہ آسمان کو بلندی دے دی، اس میں سورج دے دیا، سورج کو کہا کہ تم نے 365 دن اس منٹ اس سیکنڈ پہ نکلنا ہے، اور اس منٹ اور اس سیکنڈ پہ تم نے ڈوبنا ہے، اور آسمان تم نے کھڑے رہنا ہے جب تک ہم کہیں گے، اور زمین تم نے اس طرح اپنے مدار میں چلنا ہے، اور اے چاند تم نے ایسا کرنا ہے، اور اے سمندر تم نے ایسا کرنا ہے، اور اے پہاڑ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو اور پھر فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، یہ والی بات جو میں ابھی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم فصلت کا دوسرا رکوع کہ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور تم پھر اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ اور ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ہم نے 2 دن میں یہ کیا، ہم نے 2 دن میں یہ کیا، ہم نے 4 دن میں یہ کیا، اور پھر ہم نے آسمان اور زمین دونوں کو کہا ائتیا طوعا او کرہا، میری ان تمام چیزوں کو بجا لانا ہوگا تمہاری طبیعت چاہے یا نہ چاہے۔ تو آسمان اور زمین دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم نے آپ کی تابعداری کر لی، ہم یہ آپ نے جو پیشکش کی ہم نے اس کو قبول کر لیا، بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ تو یہ جو پیشکش تھی یہ جبری تھی، یہ تو کرنا تھا، لیکن یہ والی پیشکش جو ابھی آپ سن رہے ہیں آج کے سبق کے اندر، وہ والا سبق 24ویں پارے کا ہے، یہ والی پیشکش کیا ہے؟ یہ اختیاری ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ مکلف بنیں گے یا امانت کا بوجھ لے لیں آپ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے رب فرماتے ہیں، یہ سورہ حشر کے آخری رکوع میں 28ویں پارے میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن پاک، اے انسان تمہیں تو قرآن دے دیا، تو نے تو اس کو ایسی بڑی چیز کو ایسے ہی ہضم کر لیا، تو سمجھتے ہے قرآن کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے، قرآن اتنی بھاری چیز ہے، اگر ہم اس کو پہاڑ پر پیش کر لیتے ہیں تو وہ دب جاتا اور اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تجھ پہ تو اثر ہی نہیں ہے کوئی، لیکن ہم نے پہاڑوں پہ قرآن کو پیش نہیں کیا، تو ہم نے یہ چیزیں پیشکش کی، ان میں شعور رکھا، لیکن انہوں نے معذرت کی۔ ابینا مانے انکار کرنا، اشفقنا مانے ڈر جانا، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت انسان کے سامنے پیشکش ہوئی تو حضرت انسان نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اچھا، یہ والی بات جو ابھی آپ سن رہے ہیں یہ پیشکش کب کی ہے؟ کہا جی، اور انسان کے سامنے یہ پیشکش کب ہوئی؟ کہا کہ یہ پیشکش اس الستو بربکم سے پہلے کی ہے، اس الستو بربکم سے پہلے کی ہے، جس میں ساری روحوں کو چیونٹیوں کی شکل میں ہمارے رب نے جمع کیا تھا اور سب سے اقرار لیا تھا، اس سے پہلے کی ہے یہ والی پیشکش جو ہمارے رب فرما رہے کہ ہم نے پیشکش کی، اور انسان نے اس کو لے لیا، اور انسان تو علم کے اندر بڑا جاہل ہے اور عمل کے اندر یہ بڑا ظالم ہے۔ اچھا، انسان نے جب قبول کر لیا تو انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا؟ سب باتیں سمجھنے کی ہے، یہ پرچے کا سوال ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب پرچہ بنتا ہے تو یہ مشکل جگہوں میں سے ایک جگہ ہے تفسیر کے اندر، اور یہ پرچوں میں آتا ہے، ایک ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ امانت کا مطلب بتائیں، امانت کی وضاحت کریں، پیشکش کی وضاحت کریں،
اور آسمان اور زمین انکار کا کیا مطلب ہے؟ انسان نے جب لے لیا، انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا؟ آگے دیکھیں، یہ جو ظلوم اور جہول ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، جیسے غفور بہت زیادہ بخشش کرنے والا، ایسے ہی ظلوم یہ صیغہ ہے بہت بڑا جاہل ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے۔ تو یہ جو ہمارے رب فرما رہے ہیں تو یہ اسی انسانوں کے اندر تو آدم علیہ السلام بھی ہیں، انہوں نے تو اس امانت کو پورا کیا۔ انہی انسانوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، وہ تو اکمل المحسنین، اکمل العابدین، رئیس المحسنین ہے وہ، اور 313 رسول ہیں، اور 1.25 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ پیغمبر ہیں، پھر ایک بہت بڑی مقربین کی جماعت ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ سارے ہی جاہل ہیں، نعوذ باللہ وہ سارے ہی ظالم ہیں؟ نہیں، اکثریت کی طرف خطاب کر کے فرما رہے ہیں، ورنہ تو انسانوں کے اندر بعض ایسے بھی ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ عام انسانوں میں نبی تو ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ جبرائیل سے بھی افضل ہیں، میکائیل سے بھی افضل ہیں، اسرافیل اور اسرائیل سے بھی افضل ہیں۔ اور انسانوں میں سے بعض، عام انسانوں میں، غیر نبیوں میں سے بعض ایسی صفات والے لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں، انبیاء سے اور فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن یہاں جو ظالم اور جاہل کہا، یہ انسان کی اکثریت کے حوالے سے کہا کہ اکثروں نے اس بوجھ کے بارے میں توجہ نہیں دی، انہوں نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا پر اپنی صلاحیتیں لگائی، اور آدمی جس چیز پہ صلاحیت لگاتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، وہی چیز ترقی کرتی ہے۔ اگر دل پہ محنت کی اور ایمان اور عمل پہ محنت کی تو ایمان اور عمل اجاگر ہوں گے، وہ ترقی کریں گے، اور اگر مٹی پہ محنت کرے گا تو مٹی ترقی کرے گی، اور اگر کسی گندی اور گھٹیا چیز پہ محنت کرے گا تو وہ چیز کرامت ہو جائے گی۔ لوہے پہ اور بالکل کچرے پہ محنت کرے گا تو وہ کچرا کرامت ہو جائے گا، اور اگر یہ دل اور ایمان اور یقین کے اوپر اور عمل پر محنت کرے گا تو وہ چیز کرامت ہوگی۔ تو اس انسان نے، اکثریت نے اپنے محنت کا میدان ایمان کو نہیں بنایا، عمل کو نہیں بنایا، شریعت کو نہیں بنایا، بلکہ وہ شریعت سے جاہل رہا اور عمل کے اعتبار سے ظالم رہا، اس لیے کہ جب علم نہیں ہوگا تو پھر تو جہالت ہوگی۔ جب علم نہیں ہوگا، جب علم کیا ہے، وہ راستہ ہے، جب راستہ ہی پتہ نہیں ہوگا، جب راستہ ہی معلوم نہیں ہوگا، روشنی چاہے جتنی تیز ہو، راستے کا ہی پتہ نہیں ہے تو اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ راستہ موجود ہے لیکن روشنی نہیں ہے اس کے پاس، تو عمل بھی ضروری اور علم بھی ضروری۔ تو اکثریت کی طرف خطاب کر کے یہ والا جملہ کہا۔ اور ایک ترجمہ صوفیاء کرام اور دیگر حضرات نے اختیار کیا ہے، ظلوم اور جہول کو ظالم اور جاہل نہیں کہا بلکہ بھولا بھالا کہا، کہ دیکھو آسمان نے تو کیا انکار، اور زمین نے بھی کیا انکار، اور پہاڑوں نے بھی کیا انکار، یہ تو بھولا بھالا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں میں کر لوں گا، یہ بھولا بالا سیدھا سادہ، اس نے اس کو لے لیا۔ اور اللہ جل جلالہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت وہ بھی اسی کے متعلق تھی کہ ہم نے اسی کو زمین میں اپنا نائب بنانا ہے، اور خلافت ارضی کا کام ہم نے اسی انسان سے لینا ہے، اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا، آسمانی باتوں کو فروغ دینا، لوگوں کے ایمان اور یقین پہ محنت کرنا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ اسی انسان کا کام ہے۔ اسی وجہ سے جو نبی آئے وہ جنات میں نہیں آئے، اگرچہ مکلف جنات بھی ہیں، اگرچہ مکلف جنات بھی ہیں، لیکن جنات کے مزاج میں شرارت غالب ہے، اور انسان کے مزاج کے اندر وہ دونوں بیلنس برابر رکھیں اللہ پاک نے، شر بھی ہے خیر بھی ہے، اور جب یہ اپنے آپ پہ محنت کرتا ہے تو یہ اتنی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے آسمانوں سے سلام آتا ہے،
اور یہ ایسی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو گیا اور میں کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اے بدر والو، تم نے ایسی قربانی دی ہے، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو اندر سے جھانک کے دیکھ لیا، تم پوری زندگی جو چاہے کرو، اللہ تم سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ ایسا بلندیوں پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس پر انعام اور اکرامات کی کیا ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان ہے اور اس کے اکثریت مراد ہے، اس میں ظالم اور جاہل میں نعوذ باللہ نبی مراد نہیں ہے، ظالم اور جاہل میں صحابہ مراد نہیں ہے، ظالم اور جاہل میں حضرات اولیاء کرام مراد نہیں ہے، بلکہ بنی نوع انسان کے اندر جو اکثریت ہے وہ اس کے مخاطب ہے کہ دیکھو کیسا تھا یہ، اور یعنی اس کو چاہیے تھا کہ جب اتنی بڑی مخلوق نے انکار کیا، اس کو چاہیے تھا کہ علم بھی لیتا اور عمل کے اندر بھی کمال حاصل کرتا۔ پھر ہمارے رب آخری آیت میں نتیجہ سناتے ہیں کہ جب ایسا ہوا تو پھر 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک تو وہ بن گئے جو پکے منکر تھے، جس کو مشرک کہتے ہیں۔ ایک تو وہ بن گئے دوسری قسم جو دل سے کافر اور زبان سے اقرار کرتے تھے کسی مصلحت کی بنیاد پر، اور تیسری قسم وہ بن گئی جو دل سے اور بدن سے اس کو ماننے والے، اس کی تصدیق کرنے والے۔ تو اللہ پاک نے جب یہ کیا تو اس جو ظالم اور جاہل تھا اس کو تو ملے گی سزا، جس نے اپنے آپ کو کسی چیز میں نہیں لگایا، وہ منافق مرد ہو یا عورتیں، مشرک مرد ہو یا عورتیں، اور جو ایمان والے مرد ہو یا عورتیں، ان کے حال پر ہمارے رب توجہ فرمائیں گے، اور اگر کوئی ان سے اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ جل جلالہ ان کو معاف کر دیں گے، یا ان منافق اور مشرک میں سے کوئی توبہ کر کے آ جائے ان کو بھی اللہ کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا ان 2 آیتوں کا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔